آج میں آپ کا دھیان آکرشت کروں گا ان شبدوں کی طرف جن میں گ کے نیچے اصل میں نقطہ ہے. آپ لگائیں یا نہ لگائیں مگر ہے. دوستو میں ہوں معین شمسی اور مائی ہندی مائی اردو کی 10ویں ملاقات میں پیش کرتا ہوں سلام ہندوستان. بات شروع کرنے سے پہلے بتا دوں کہ پچھلی ملاقات میں پوچھے گئے سوال کا صحیح جواب سب سے پہلے یوٹیوب کے کمنٹ باکس میں لکھ کر اس ایپیسوڈ کی سپر سمارٹ ویور بنی ہیں بریلی کی ام ہانی شمسی. ام ہانی آپ کو بہت بہت مبارک. میں نے جاننا چاہا تھا کہ اس ایپیسوڈ میں سمجھائے گئے شبدوں میں کتنے پھولوں کے نام لیے گئے. جواب ہے صرف ایک پھول کا نام لیا گیا اور وہ پھول ہے گلاب. آج بھی آپ سے ایک سوال پوچھا جائے گا جس کا صحیح جواب سب سے پہلے کمنٹ باکس میں لکھنے والا کہلائے گا اس ایپیسوڈ کا سپر سمارٹ ویور. تو اب شروع کرتا ہوں کچھ ایسے شبدوں کی بات جن میں گ کے نیچے نقطہ ہے. دیکھیے ایک شبد ہے غازی. گاجی نہیں، غازی، یعنی گ کے نیچے بھی نقطہ ہے اور ج کے نیچے بھی نقطہ ہے. غازی اس کا ارتھ ہوتا ہے جیت حاصل کرنے والا، وجیتا. اسی سے بنا ہے غازی آباد. اصل میں یہ دو شبدوں سے بنا ہے، غازی اور آباد. اسے جب گاجی آباد کہا جاتا ہے تو کئی بار بہت سارے سننے والوں کو اچھا نہیں لگتا ہوگا کیونکہ یہ غازی آباد ہے. ایک شبد ہے غالب. مرزا غالب کا نام آپ سب نے سنا ہے، تو اس میں بھی گ کے نیچے نقطہ ہے. اب دیکھیے جب میں غ بول رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ نقطہ ہے، ورنہ میں گ بولتا، گاجی بولتا، غالب بولتا. لیکن میں جب غالب غازی بول رہا ہوں تو ان دونوں ساؤنڈز سے آپ سمجھ جائیں کہ نقطہ ہے. تو غالب کا مطلب بھی وجیتا ہوتا ہے، سپیریئر ہوتا ہے، اور بھی کئی معنی ہیں اس کے. غلیچہ ایک شبد ہم بولتے ہیں جو کہ غلط ہے. صحیح شبد ہے غالیچہ، یعنی گ کے نیچے نقطہ ہے اور آ کی ماترا بھی ہے. غالیچہ اس کا مطلب ہے اسمال کارپیٹ، چھوٹا قالین. ویسے یہ غلط العام ہے، غلیچہ ہی زیادہ تر بولا جاتا ہے غالیچہ. غائب ایک شبد ہے، یہ بھی آج کل غائب کہلاتا ہے جبکہ یہ اصل میں تھا غائب. غائب گ کے نیچے نقطہ ہے. ایک شبد ہے غبار. کلاؤڈس آف ڈسٹ، غبار. غبارہ غلط ہے، صحیح شبد ہے غبارہ. مطلب ڈبل با نہیں ہونا چاہیے لیکن چلتا ہے. گ کے نیچے نقطہ ہے. ایک شبد بہت چلتا ہے غبن، مطلب پیسوں کا ہیر پھیر کر لینا، ہڑپ لینا وغیرہ وغیرہ اس کے ارتھ ہیں. تو یہ غبن چلتا ہے جبکہ یہ شبد ہے غبن. غ کے بعد آدھا ب اور پھر پورا نا. غبن ہے لیکن اب یہ غبن چلتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک شبد ہے غوٹر غوں. کبوتر کی آواز کو غوٹر غوں اور گٹر گوں کہا جاتا ہے. ہندی میں گٹر گوں چلتا ہے، اردو میں غوٹر غوں چلتا ہے. یعنی اردو میں نقطے کے ساتھ ہے، اردو میں غین سے ہے، ہندی میں گ سے لکھتے ہیں. ویسے گ کے نیچے نقطہ لگانا چاہیے. ایک شبد ہے غدار. غدار گدار نہیں، غدار. پھر غدر، گدر نہیں غدر، یعنی نقطے ہیں دونوں میں. غرانہ، گرانہ نہیں غرانہ، نقطے کے ساتھ. ٹھیک ہے. غرارہ ایک پوشاک ہے لیڈیز کی، اسے ہم غرارہ کہتے ہیں، یعنی گ کے نیچے نقطہ. اور وہ جو منہ میں پانی ڈال کر کئی بار گلا صاف کرنے کے لیے ایک آواز ہم کرتے ہیں غ غ کر کے، تو اسے بھی غرارہ کہتے ہیں، گرارہ نہیں. ٹھیک ہے نا. غرارہ. ایک شبد ہے غرور، یعنی گھمنڈ، اور گھمنڈی کو بولتے ہیں مغرور. ان میں بھی گ کے نیچے نقطہ ہے. ایک شبد ہے غریب، پور. لیکن اس میں ویسے یہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ گ کے نیچے نقطہ ہے، لیکن اس کے بارے میں کچھ اور بھی بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے ایک تو غریب غربا بھی چلتا ہے جو کہ ہندی میں غریب غربا لکھا جاتا ہے. اصل میں یہ غریب غربا ہونا چاہیے. غریب کا بہوچن ہے غربا، لیکن یہ دونوں ایک وچن بھی اور بہو وچن بھی دونوں ہی ساتھ چلتے ہیں. غریب لوگ کے سینس میں ان دونوں شبدوں کا استعمال کیا جاتا ہے. اچھا، غریب کا ارتھ نردھن تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور بھی ارتھ ہیں غریب شبد کے. آپ میں سے کچھ لوگوں کو حیرانی ہو سکتی ہے یہ سن کر کہ غریب کا ارتھ پردیسی بھی ہے. جی، پردیسی بھی ایک ارتھ ہے غریب کا. اجنبی بھی اس کا ایک ارتھ ہے. یاتری بھی اس کا ایک ارتھ ہے. ضرورت مند اور معصوم بھی اسی کے ارتھ ہیں. یعنی غریب کے کئی ارتھ ہیں، جیسے نردھن، پردیسی، اجنبی، یاتری، ضرورت مند، معصوم. لیکن سب سے زیادہ چلتا ہے نردھن. غریب نواز آپ سنتے ہوں گے، خواجہ غریب نواز. اجمیر میں ایک درگاہ ہے، وہاں وہ جن کی درگاہ ہے ان پیر صاحب کو خواجہ غریب نواز کہا جاتا ہے. تو غریب نواز نہیں ہے، غریب نواز. گ کے نیچے بھی اور ج کے نیچے بھی نقطے ہیں. اس کا ارتھ ہوتا ہے غریبوں کو نوازنے والے، یعنی دینے والے. غریب خانہ ایک شبد غریب خانہ بھی چلتا ہے.
تو اس کے بارے میں تھوڑا سا انٹرسٹنگ ایک فیکٹ بتاؤں. دیکھیے غریب خانہ گھر کو کہا جاتا ہے، لیکن جب ہم خود اپنے گھر کی بات کر رہے ہوں تو ہمیں غریب خانہ کہنا چاہیے. یعنی کہ میں آپ کو بلاؤں کہ میرے گھر آئیے گا، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ میرے غریب خانے پر تشریف لائیے گا. مطلب اپنا گھر کی بات کروں گا میں تو غریب خانہ بولوں گا، اور آپ کے گھر کی بات کروں گا تو غریب خانہ نہیں بولوں گا. مطلب میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں آپ کے غریب خانے پر آیا تھا آپ ملے نہیں، وہ تو بڑا انسلٹنگ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ کے گھر کے لیے میں بولوں گا دولت خانہ. میں آپ کے دولت خانے پہ آیا تھا لیکن آپ تھے نہیں. میرا غریب خانہ، آپ کا دولت خانہ. یہ بس سمجھ لیجئے کہ یہ انداز ہے اردو میں گھر کے بارے میں بولنے اور لکھنے کا. ہمیں کبھی بھی دوسرے کے گھر کو غریب خانہ نہیں کہنا چاہیے اور اپنے گھر کو دولت خانہ نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے. غزل، آپ جانتے ہیں غزل، اسے گجل نہیں کہنا چاہیے. گجل نہیں، اچھا نہیں لگتا. گ کے نیچے بھی نقطہ ہے اور ج کے نیچے بھی نقطہ ہے، تو یہ ہے غزل. ایسے غش کھانا کہتے ہیں نا، غش کھا کر گر گیا، تو وہ چکر کھا کر گر گیا یا بے ہوش ہو کر گر گیا کے ارتھ میں ہے غش کھانا. گ کے نیچے نقطہ ہے. ٹھیک. غصہ، کرودھ کو کہتے ہیں، جانتے ہیں آپ. تو غصہ نہ کہہ کر اگر ہم غصہ کہہ دیا کریں تو ایک صحیح ادائیگی ہو جائے گی ایک شبد کی. غصہ. غضب، گجب نہیں، غضب. ٹھیک. اس کے بعد غلام. ٹھیک ہے، داس، سلیو. غلام، غلامی یعنی داستہ. غلام میں بھی گ کے نیچے نقطہ اور غلامی میں بھی. اچھا، نام ہوتے ہیں کچھ، غفار، غفور، غفران، ان سب میں نقطے ہیں. دیکھیے غفار، گ کے نیچے بھی اور پھا کے نیچے بھی. گ پھ ان تینوں، مطلب ایک گ اور دو پھ، ان تینوں میں ہی نقطے ہیں. غفور میں گ کے نیچے بھی اور پھ کے نیچے بھی. غفران میں بھی ان دونوں اکشروں کے نیچے نقطے ہیں. اچھا، ایک شبد ہے غلط. غلط بولتے ہیں، یعنی ہم غلط کو بھی غلط بولتے ہیں اور اسے غلط کہہ دیتے ہیں. ہمیں بولنا چاہیے غلط. غلط، غلط. ٹھیک ہے، اسی سے بنا ہے غلط فہمی. غلط فہمی اسی سے بنا ہے غلطی. غلطی یا غلطی. اچھا، اس شبد کے بارے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کئی لوگ غلطی شبد کا اچارن سننے پر منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غلطی مت بولیے، غلطی بولیے. غلطی وہ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن اب اس شبد کے بارے میں اتنے وہ سینسٹیو ہیں، لیکن ادب سے بنا شبد بے ادبی کو وہ بے ادبی ہی بولتے ہیں، بے ادبی نہیں بولتے ہیں، جبکہ بولنا چاہیے. وہ بھی صحیح شبد ادبی اور بے ادبی ہے. عرب سے بنے ہیں عربی. عربی یعنی عرب کا رہنے والا، اسے عربی کہہ دیتے ہیں، تو وہاں بھی اتنا دھیان رکھنا چاہیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غلطی صحیح اچارن ہے، لیکن غلطی بھی اب خوب چلتا ہے. اچھا، ایک شبد ہے گلگلہ. اصل میں وہ غلغلہ ہے، یعنی دونوں گ کے نیچے نقطہ ہے. غلغلہ. اچھا، غلیل، آپ جانتے ہیں غلیل، ہم سب نے بچپن میں کھیلا ہوگا. غلیل. غنچہ، گلاب کی کلی کو غنچہ کہتے ہیں، غنچہ. پھر ایک شبد ہے غنڈا. غنڈا، ٹھیک ہے، گنڈا نہیں، غنڈا. ٹھیک. اچھا صاحب، اس کے علاوہ بھی ایک شبد ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اور وہ ہے غنی. نام ہوتا ہے غنی. غنیمت، غوث، غور. ٹھیک ہے، غور کرنا کہ ہم غور کریں گے. اگر اس کو ہم غور کہہ دیں گے تو وہ کچھ اور ہو جائے گا. غور اور گوڑ سر نیم ہوتے ہیں. اگر ایک ماترا او کی کم کر دیں گے تو وہ گور بنے گا، اور گور کا ارتھ ہوگا قبر. جی، قبر. تو غور صحیح اچارن ہے. ٹھیک ہے. ایک شبد ہے غوری. غوری شبد جو ہے وہ اصل میں افغانستان کے غور شہر کے نواسی کو کہتے ہیں. جی، وہاں پہ ایک شہر ہے جس کا نام ہے غور یا غور. ٹھیک ہے، تو وہاں کے رہنے والے کو غوری. جیسے دلی والے کو دہلوی، بریلی والے کو بریلوی، رامپور والے کو رامپوری، لکھنؤ والے کو لکھنوی، ایسے ہی غور یا غور کے رہنے والے کو غوری. ایک شبد ہے غوطہ. غوطہ خور اس سے بنا ہے. غوطہ، گوتا نہیں، غوطہ اور غوطہ خور. غیاس ایک نام بھی ہے اور بڑا مشہور شبد ہے، لیکن وہ اصل میں غیاس تھا. جی، غیاس تھا، گ کے نیچے نقطہ اور پھر چھوٹی کی ماترا بھی تھی اس کے ساتھ، لیکن وہ غیاس ہو گیا ہے. اس کا ارتھ ہے سہایتا. وہ تھا غیاس. غیبت، بیک بائٹنگ کو اردو میں غیبت کہتے ہیں. غیبت، گ کے نیچے نقطہ ہے. اچھا، اجنبی کو غیر کہتے ہیں. غیر. غیر کا ارتھ اور بھی ہے، جیسے کہ باہر کا، دوسرا، ان، وپریت، ڈفرنٹ. ان سب کے لیے اردو میں غیر چلتا ہے. اسی سے بنا غیر قانونی. ایک شبد ہے غیرت. ٹھیک ہے، غیرت کا مطلب ہے شرم، آتم سمان وغیرہ. غیرت. غیور ایک شبد ہے جس کا ارتھ ہے غیرت والا. غزنی ایک شبد ہے، اصل میں
ایک افغانستان میں ہی ایک شہر ہے جس کا نام ہے غزنی، وہاں کے رہنے والوں کو غزنوی کہا جاتا تھا اور ابھی بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے اتہاس میں کچھ نام پڑھے ہیں جیسے غوری اور غزنوی، تو یہ وہیں کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کو یہ نام ان کا پڑا، ٹھیک ہے۔ ان کا پورا نام تو کچھ اور تھا، ٹھیک ہے۔ تو غزنی سے بنا ہے غزنوی۔ اچھا، ایک گپ شپ ہم بہت بولتے ہیں، چلو بھائی گپ شپ کرتے ہیں۔ یہ اصل میں غپ شپ ہے جی، غپ شپ، لیکن اب یہ بالکل نہیں چلتا ہے، اب تو گپ شپ چلتا ہے، یہاں تک کہ اردو میں بھی گپ شپ ہی لکھا جاتا ہے، گاف سے لکھا جاتا ہے جبکہ وہ غین سے تھا، ٹھیک ہے۔ تو تھا یہ غپ شپ، اب ہو گیا ہے گپ شپ۔ اچھا، ایک اکثر سننے میں آتا ہے کہ کوئی کسی سے ناراض ہو تو کہتا ہے، اب تو نہیں کہتا ہے، پہلے کہتے تھے کہ بھائی تیرا بیڑا غرق ہو، اصل میں کہتے تھے تیرا بیڑا غرق ہو، غرق یا گرق نہیں، غرق ہے صحیح شبد، غرق مانے ڈوبنا، ڈوب جائے، تیرا بیڑا ڈوب جائے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ غرق یا گرق یا گرق میں سمجھ لیں کہ صحیح کیا ہے، صحیح ہے غرق، یعنی گ اور ک کے نیچے نقطے ہیں اور ک کے اوپر ر لگا ہوا ہے، یعنی ر آدھا ہے، غرق، ٹھیک۔ ایک شبد جو ہم اکثر میں بھی بولتا ہوں اور آپ لوگ بھی سنتے ہوں گے وہ ہے غلط العام، ایک اور ہے وہ ہے غلط العوام، جی غلط العام ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے غلط العوام۔ غلط العام وہ غلطی جو پڑھے لکھے لوگ کریں اور وہ صحیح مان لی جائے اسے کہتے ہیں غلط العام، اور وہ غلطی جو ان پڑھ اور اگیانی لوگ کریں اسے کہتے ہیں غلط العوام، ٹھیک ہے نا۔ ایک شبد ہے غسل، نہانے کو کہتے ہیں غسل، گ کے نیچے نقطہ ہے، غسل، اسی سے بنا غسل خانہ یعنی باتھ روم، غسل خانہ، گ کے نیچے بھی نقطہ اور کھ کے نیچے بھی نقطہ، غسل خانہ۔ تو یہ کچھ شبد تھے جن میں گ کے نیچے نقطہ ہے۔ شبد بہت ہیں لیکن سب کو ایک ہی ایپیسوڈ میں شامل نہیں کیا جا سکتا، آگے بھی موقع ملنے پر اس کے اور الفاظ اور شبد آپ کو بتائے جاتے رہیں گے۔ اگر میری باتوں سے آپ کی جانکاری میں تھوڑی سی بھی بڑھوتری ہوئی ہو تو کرپیا لائک، سبسکرائب، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ اگلی ملاقات میں پھر آؤں گا لے کر کچھ نئی باتیں، تب تک کے لیے معین شمسی کو دیجیے اجازت۔ سلام ہندوستان۔